السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی ویوز اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، ہمارے درمیان موجود ہیں جناب سابق آئی جی پولیس ہیں سعید الرائی۔ پاکستان میں جیسے کہ آپ کو جانتے ہیں کہ آف شور کمپنیوں کے حوالے سے بڑا ہی چرچا ہے۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آف شور کمپنیوں کی کیا حقیقت ہے پاکستان میں، اور دوسرا پاکستان میں مختلف لیکس بھی آ رہی ہیں۔ کبھی پیناما لیکس آ گیا، اور آج اب پینڈورا باکس یہ بھی کوئی لیکس ہے۔ تو ان سے حوالے سے یہ بھی بات کریں گے کہ یہ لیکس کیا ہیں، اور پاکستان سے اگر آف شور کمپنیوں کے ذریعے یا دوسری لیز کے ذریعے پیسہ جاتا ہے تو یہ ریکوری کیسے ہوگی؟ کیا نیب کامیاب ہو سکے گی ریکوری کرانے میں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر بدن سے خون نکل جائے تو بدن جسٹ لائک ایک لوتھڑا ہوتا ہے گوشت کا، پیچھے رہ کے جاتا ہے۔ تو ان کی طرف چلتے ہیں سعید الرائی صاحب کی طرف کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جی، آپ یہ سوال پاکستانی معیشت میں بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ پاناما میں 400 کیس پاکستانیوں کے تھے، پتہ نہیں 4000 ہوں گے، 400 تو تھے نا، اب اور بھی 700 ہو گئے ہیں پینڈورا میں۔ اب میں اس کے لیے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پیسہ باہر جانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ٹیکس چوری ہوتی ہے، کوئی حرام کا پیسہ، چوری کا پیسہ ہوتا ہے، جاتا ہے، ہاں جاتا ہے۔ تو اس طرح کی وجوہات کی وجہ سے وہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کہیں باہر۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسلام میں جو پیسہ ہے یا دولت ہے اس کی حیثیت کیا ہے، تاکہ لوگوں کی ایجوکیشن بھی تو ہو نا ساتھ ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف پیسہ نکال لو، وہ میں بعد میں بات کروں گا کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ اسلام میں دولت جو ہے نا، اس کی انفاق کا تصور ملتا ہے، سرمایہ کاری، سرمایہ داری نہیں، پیسہ جمع کرنے کا تصور نہیں ہے، بہت سخت سزائیں ہیں۔ تو سرمایہ کاری کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سرکولیشن میں رکھیں، اس کو انفاق کہتے ہیں۔ دولت کو سرکولیشن، آپ نے کارخانے میں لگا دیا، آپ نے زمین میں لگا دیا، آپ نے کاروبار میں لگا دیا، یہ پیسہ سرکولیشن۔ کیونکہ سرکولیشن میں پیسے کے ہونے کی وجہ سے آپ کا کاروبار بڑھتا ہے، آپ کی ملازمتیں ملتی ہیں، آپ کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، ٹیکسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی دولت بھی بڑھتی ہے جو سرمایہ کار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی دولت۔ تو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ دیتا ہوں۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں آپ جتنے گھر ہیں، یہاں 10,000 5,000 ان گھروں پر آپ نکال لیں عورتوں کے پاس کتنا زیور ہے، تو میرا خیال ہے 2 اسٹیل ملیں تو کم از کم بن جائیں گی کراچی میں۔ اور لندن میں آپ یہی کریں تو عورتوں سے تو میرے خیال میں 2 ہار بھی نہیں بنے گے، کیوں؟ وہاں دولت جمع کرنے کا تصور نہیں ہے، وہ سرمایہ کاری کی طرف جاتے ہیں، اور اس لیے ملک وہ ترقی کر رہے ہیں اور ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کیوں جا رہا ہے اس طرف؟ یہ میں بتا رہی ہیں، ہمارے صدیوں سے ہمارے غلط سسٹم ہے نا۔ اصل میں بتاتا ہوں، ہمارے میں کہنا تو نہیں چاہیے، ہمارے علماء کو جو پیسہ کی اہمیت اور معیشت کی اہمیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں معیشت کے بارے میں، لیکن ان کے ویوز مجھے پسند نہیں آئے، وہ غیر اسلامی ہیں۔ انہوں نے رسول پاک کی حدیثوں سے اور رسول پاک کے اقوال سے جو دولت کا جس طرح صحیح مصرف ہونا چاہیے وہ اس کو کیا ہی نہیں ہے، بلکہ اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 2 کتابیں لکھوائیں، اپنے ہاتھ سے امت کے بعد۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ کو ایک کتاب الہی ہے، اللہ کی کتاب، اس کو تو سب جانتے ہیں کہ آپ نے خود لکھوائی ہے۔ ایک اور بھی ہے کتاب صادقہ، ٹیکسز کی کتاب، اپنے ہاتھ سے لکھا کے دی ہے آپ نے۔ اور یہ خلفۂ راشدین عمر بن عبدالعزیز تک اس کتاب صادقہ یعنی صدقات کی ٹیکس، اسلامک ٹیکس استعمال کرتے رہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کو چھپایا، بلکہ صدقات کا نام زکوٰۃ رکھ دیا۔ میں اس پر نہیں جانا چاہتا، تباہی۔ صدقات کا نام آپ زکوٰۃ کیسے رکھ سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ صدقہ کہتا ہے، ٹیکس کلیکٹر کو مصدق کہتا ہے؟ آپ نے مطلب ہے کہ نظام کو تباہ کر دیا۔ یہ آپ دنیا میں سامنے صاف ظاہر ہے، کوئی اسلامی معیشت کا نظام دنیا میں نظر آتا ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہر چیز کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو اسلام میں جو سرمایہ کاری ہے وہ دولت کی گردش کا تصور ہے، جس کو انفاق کہتے ہیں۔ اور جیسے سورہ حشر میں ہے کہ جو دولت بغیر محنت کے آتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، عفا اللہ،
اور کہلا یقون دولتن بین الاغنیاء من دولت امیروں میں گردش نہ کرتی رہے. تو دولت کہتے ہی دولا کہتے ہیں گردش کرنے والی چیز کو. یہ دولت کا نام ہی گردش کرنے والا ہے. تو اگر ایک آپ کے بدن میں سارا خون سر میں گردش کرتا رہے تو باقی تو جسم مفلوج ہو جائے گا. تو دولت کی گردش پورے معاشرے میں ہونی چاہیے. اب آگے بڑھیں کہ نیب نے میں اسلام کا گردش کا تصور دے رہا ہوں. تو یہ ایک حدیث ہے کہ آخری وقت میں دولت یفیض المال ہو جائے گی, بہتی پھرے گی, سرکولیٹ کرے گی. اس کا تصور کسی کو نہیں پتہ. اس کا مطلب ہے لیکوڈیٹی, سرمایہ کاری. آپ جب پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں وہ سرکولیشن میں آ جاتا ہے, وہ یفیض المال ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ ابو ذر غفاری نے ایک جملہ کہہ دیا, لوگ اس کے پیچھے آج تک پڑے ہیں. انہوں نے کہا تھا صاحب المال کافرون. اب اس کا ترجمہ وہ کافر ہے نہیں. کافر کا مطلب ہوتا ہے بہتا ہوا دریا, کہ مال جو اس نے صاحب المال جس نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس کی دولت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے. لیکن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. اور یہاں پہ ابو ذر غفاری کی تھیوری ختم کر دی, اتنا بڑا صحابی, اور اس کی تھیوری ختم کر دی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جملہ صاحب المال کافرن کا مطلب ہے کہ جو دولت انویسٹ ہوتی ہے وہ بہتے ہوئے لیکوڈیٹی ہوتی ہے, یفیض المال ہوتا ہے. جب پیسہ سرکولیشن میں آ جاتا ہے وہ سرمایہ کار کا تو ہوتا ہے, لیکن بہتا ہوا دریا کوئی کہہ سکتا ہے یہ میرا ایسی. تو اس دولت میں پھر آپ امانتاً آ جاتے ہیں. ہوتی حقیقت وہ دولت اللہ کی ہے. اگر وہ دولت آپ کی جو ہے اللہ کی نہ ہو تو مجھے بتائیں وصیت کا قانون کیوں ہے مفاد عامہ کے؟ آپ کی دولت میں 1/3 وصیت آپ نے دینی ہے رشتہ داروں کو نہیں, مفاد عامہ کے لیے, عوام الناس کے لیے وقف. پھر وہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ پورے مالک ہیں اس کے تو وہ کیوں دیا جا رہا ہے وصیت کا قانون؟ اور شروع میں سابق, اب تو یہ امت سب ختم ہو گئی ہے نا. اب آپ کا وصیت کرنے والا صرف قائد اعظم رہ گیا ہے, یا وہ آپ کا گنگا رام ہسپتال میں اور گلاب دیوی میں وہ کر گئے ہیں. مسلمان نہیں کرتا. یہ بڑے بڑے دولت ہیں, بڑے بڑے خرکار اور بڑے بڑے گڑو گھنٹال جو پیسہ باہر بھی لے گئے, وصیت نہیں کریں گے, عوام مفاد عامہ کے لیے ایک پیسہ نہیں دیں گے. یہ تو دولت کے پجاری ہیں, فرعون ہیں, لمبے فکریت, اور اسی لیے دولت باہر جا رہی ہے. کویشچن تو تصور ہے کہ آپ کا انویسٹڈ کیپٹل لیکوڈیٹی ماؤد ہوتا ہے, بہتا وہ دریا. ایک صحابی کو رسول پاک نے کان دے دی نمک کی. صحابہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے ان کو مال بہتا ہوا دریا دے دیا ہے. تو وہ آپ نے واپس لے لیا, بیکاز وہ ملکی ملکیت ہوتی ہے, اسٹیٹ پراپرٹی ہوتی ہے. تو بہتا ہوا دریا کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ اس کو استعمال کر سکتی ہے. آپ دیکھیں نا, آپ مغلیہ دور میں دیکھیں, اس سے پہلے دیکھیں, ہندوستان میں جاگیریں بادشاہ دیتا تھا, اسٹیٹ دیتی تھی, لیکن وہ مرد کی وفات پر وہ حکومت کو واپس ہو جاتی, پلٹ جاتی تھی. یہ انگریزوں نے امانتاً یہی طرح. تو وہی میں تصور دے رہا ہوں کہ آپ کا جو انویسٹڈ کیپٹل آپ کے پاس امانتاً ہوتا ہے, حقیقی مالک اللہ ہوتا ہے اس کا. اگر میں کہوں کہ میں مالک ہوں تو آپ تو کافر اور مشرک ہو گئے. بھئی تمہارے جسم بھی اللہ نے دیا ہے, دولت بھی اللہ کی ہے, تم کہاں؟ قرآن پڑھیں 100 دفعہ وہ کہتا ہے زمین و آسمان کا ہر چیز کا میں مالک ہوں. پھر انہوں نے قرآن کو محجورہ کر دیا. قرآن پڑھاتے ہی نہیں ہیں, مدرسوں میں نہیں پڑھایا جاتا ترجمے کے ساتھ, قرآن تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا. میں چیلنج کرتا ہوں کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ علم غلم تلم چلم سب کچھ پڑھایا جاتا ہے, قرآن نہیں پڑھایا جاتا. کیوں؟ کہ قرآن بتائے گا کہ اصل مالک اللہ ہے, اس کے بچو, اس سے اپنا اس کا صحیح انفاق کرو, صحیح طور پر اس کو دولت کو استعمال کرو. تو وہ جناب علی, کیونکہ یہ تصور ہمارا مٹ گیا ہے, ہم مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں قرآن نے کتنی دفعہ کہا ہے جمع مال و عدد کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا. یہ سب دوست کی ہے جو مال کو دولت کو جمع کر کے باہر لے گئے, اور باہر بھی جا کے کارخانے بنائے نہیں, بلکہ دولت جمع کر دیا, کہیں چھپا دیا شور میں, کہیں بلڈنگ میں. یہ سب دوزخی لوگ ہیں. قرآن ان کو نہیں کہتا, قرآن تو ان کے خلاف ہے. تو جناب علی ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی حکومت کو کہ جو دولت ملک کی ہوتی ہے, قبضہ آپ کا ہے, کوئی آپ کو نہیں چھیڑتا, آپ کاروبار کریں, وہ دولت ساری آپ کی ہے, لیکن حقیقتاً اس کا مالک اللہ ہے. اسی لیے تو وصیت کا قانون لکھا ہے کہ آپ لکھ کے جائیں 1/3 وصیت. تو یہ باہر دولت لے جانا ملک کے ساتھ غداری ہے. یہ قانون سازی ہونی چاہیے, اس کی قانون سازی ہونی چاہیے. ملک سے کوئی دولت باہر لے کے جائے گا وہ غدار ہے, اور وہ دولت ضبط. یہ نیب صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے. مجھے بتائیں 400 آدمی جو تھے پہلے پاناما میں, اس کی تفتیش کس کو دی تھی؟ انہوں نے دی تھی نا ان کو, FBI اور کچھ کوئی ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ٹیکس کی چوریاں ہیں, اور ٹیکس میں یہ لوگ خود انوالوڈ ہیں.
ابھی بھی جو 3 پارٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب کو سمجھ لینا چاہیے، اس میں ایف بی آر، نیب اور ایف آئی اے کچھ نہیں کریں گے، 100 سال تک یہ نہیں کر سکیں گے، بیکاز یہ خود مجرم ہیں۔ انہوں نے فلائٹ آف کیپٹل میں مدد دی ہے، 1992 کا قانون بنایا ہے کہ جتنی مرضی دولت باہر لے جاؤ کوئی پوچھے گا نہیں، ٹیکس کا بھی نہیں پوچھے گا۔ وہ یار یہ ملک ہے یا آپ کا راجواڑا ہے؟ ان کو تو پھانسیاں ہونا چاہیے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے، اور ہم نے ان کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ملک غریب ہو گیا، 80% لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، غربت نیچے آ گئی ہے، انہی کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ جیسے آپ نے کہا بدن سے تازہ خون بنتا ہے، وہ باہر چلا جائے تو بدن تو کمزور، جو دولت پیدا ہوتی ہے اگر باہر چلی جائے تو یہ ملک کمزور نہیں ہو جائے گا۔ کوئی ملک سے بالا دولت نہیں جا سکتی، مالک کا حقیقی مالک اللہ ہوتا ہے، قبضے میں آپ ہے۔ جب تک آپ کاروبار کریں، موت کے وقت پھر اس کی تقسیم جب ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ تو جناب علی باہر لے جانا یہ غیر قانونی اور مجرمانہ فعل ہے، اس کو مجرمانہ فعل قانون سازی میں ڈکلیئر کیا جائے، اور یہ جائیدادیں ضبط کر کے ان کے خاندانوں کو پابند سلاسل کیا جائے۔ کیوں کہ یہ ہزاروں کروڑوں لوگوں کو مار رہے ہیں۔ وہ یار ایک بم بلاسٹ سے تو 20 آدمی مر جائیں گے، یہ تو 20 کروڑ لوگوں کے قاتل ہیں۔ ان کے نہ بچے پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو تعلیم ہو سکتی ہے، ان کی صحت، اور ان کے بچوں کو پراپر خوراک نہیں مل رہی۔ آپ پوچھیں نا جا کے ویسٹرن کنٹری سے ہمارے بچوں کی کیا حال ہے، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ملک کی دولت باہر لے جائیں؟ قانون سازی ہوئے، جس کی ملک باہر سے پکڑی جائے گی وہ دولت ملک کی ہے، اور جب تک یہ ویری لائیں گے ان کو پابند سلاسل کیا جائے۔ ان کو نہیں ہم معاف کر سکتے، کیونکہ یہ ملک کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ آئندہ جنریشن کیا کریں گی آپ کی؟ آپ کے پاس پیسے۔ باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ نیب کا کردار نہیں یہ نہیں پکڑ سکتے، یہ چور ہیں۔ ایف بی آر خود چور ہے، انہوں نے ٹیکس چوری کا پیسہ جو باہر گیا ہے وہ جو پکڑا جائے گا تو ایف بی آر نہیں پکڑی جائے گی۔ کیا نیب کو ہی ختم کر دیا جائے؟ نہیں اس کا طریقہ ہے، وہ پھر میں بعد میں بتاؤں گا تفصیل۔ میں نے بتایا قانون سازی پہلے کریں، اس کی صحیح قانون سازی نہیں ہو رہی۔ آپ نے یہ پنڈورا باکس کے کیس انہی چوروں اور ڈاکوؤں کو دے دیے جنہوں نے چوری کروائی ہے اور ٹیکس باہر چوری کروا کے باہر۔ وہ کیسے تفتیش؟ مجھے بتائے 400 کیسز کا کوئی فیصلہ ہوا؟ کیوں تفتیش نہیں ہوئی؟ ایک کی تفتیش ہو جائے تو آپ کو نکل آئے گا کہ اس کی ٹیکس چوری میں کون کون ایف بی آر کا افسر انوالو تھا۔ اس لیے وہ نہیں کریں گے، یا تو ایک بالکل علیحدہ محکمہ کوئی صحیح ایماندار لوگوں کا بنایا جب یہ تفتیش کرے۔ یہ نہیں کریں گے، آپ یقین کریں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس میں ہمارے پاکستان کے بڑے عمران خان کے سامنے بھی مافیا بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے۔ لیکن مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست کا تھی وہ بات کرتا ہے، لیکن مدینہ کی ریاست کا قانون نافذ نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اچھی بات نہیں ہے۔ پہلا قانون ہے کہ کاروباری آدمی سیاست نہیں کر سکتا، اس کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ اتنے کیسز چلا رہے ہیں، شوگر مل فلانا بنایا، بھی کاروبار آدمی سیاست نہیں کر سکتا، بس یہ قانون ہے۔ حضرت عمر نے یہ قانون نافذ کیا، حضرت ابوبکر کو بھی نہیں کرنے دیا، اور اذا تاجر الوالی، انہوں نے رسول پاک کی حدیث بتائی ہے، وہ اخوان الخیانہ ہے، وہ تو خیانت کر رہا ہے، اور اس کی جائیدادیں ضبط کر لی۔ یہ ابھی عمران صاحب نا ہمیں بچوں کی طرح لوریاں نہ دیں، کریں تو قانون سازی کریں، صحیح ٹیکسز لگوائیں۔ اب ٹیکس آپ کا 33 ہونا چاہیے جو صحیح، 8% آ رہا ہے تو 25% چوری ہو رہا ہے نا۔ یہ کون چور ہیں؟ اس میں حکومت بھی چور ہے، اس میں ایف بی آر بھی چور ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں لیکن ان کو چوری سے دے رہے ہیں، ان سے چھوڑ دے رہے ہیں۔ دیوانہ بکا رکھے ہوشیار، وہ ریکوری کرتے ہیں لیکن وہ انڈر ہینڈ ریکوری ہو رہی ہے، اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ کیپٹل پھر صحیح ظاہر نہیں ہوتا، فلائٹ آف کیپٹل ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ، یہ ہمیں قانون سازی صحیح کرنی چاہیے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ملک ایک دن میں ٹھیک، میں کہتا ہوں 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا، لائن پر لگ جائے گا، پدرے جائیں گے، سینے ہو جائیں گے یہ لوگ۔ اور لوگ بے ایمان نہیں ہیں، لوگوں کو بے ایمان بنایا جا رہا ہے۔ لوگ ٹیکس دینے کو، پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ خراج کرتے ہیں، وہ یہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ لوگ، وہ میرا ایک دوست ہے، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایک کمپنی کھولی، یہ میں آپ کو صحیح مجھے پچھلے ہفتے بتایا، اور میں ان کے پاس گیا یہ ٹیکس اس کا بنا دیں، انہوں نے کہا نا تم ٹیکس نمبر نہ لو، ہمارے ساتھ معاملہ کرو۔ بائی گاڈ، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹیکس نمبر نہ لیں، آپ ہمارے ساتھ معاملہ کریں بس۔ تو یہ معاملات ہو رہے ہیں ان کے پاس سارے، ان کے گھروں پر اگر چھاپے ڈالیں آپ کو سارا ریکارڈ پاکستان کا سارا مل جائے گا، ہر ایک کا کتنا ٹیکس دے رہا ہے۔ تو قانون، عمران صاحب صحیح قانون سازی کر لیں،
یہ جو میں نے بتایا فلائٹ آف کیپٹل، ملک کی دولت ملک کی ہے، ملک سے باہر نہیں جا سکتی، غیر قانونی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے سعید الرئی صاحب۔ عمران خان صاحب بچوں کی طرح لالی پاپ نہ دیں، بچوں کی طرح کھیلیں مت، قانون سازی کریں۔ یہ تھی باتیں سعید الرئی صاحب کی، سابق آئی جی پولیس۔ اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے گا 18 نیوز۔ اجازت، اللہ حافظ۔